کبھی نہیں آ سکتا. شاگرد آ سکتا ہے، ہمسر نہیں آ سکتا، استاد نہیں آ سکتا. یہ سند ہے، یہ سند چلے گی، خاتم یعنی مہر اس کی چلے گی، اور اس کے مقابل پر جو بھی دعویٰ ہوگا وہ گر جائے گا. جس کو تصدیق نہ حاصل ہو اس شاعر کی، وہ بے معنی ہے. تو وہ اساتذہ جن کی سند چلتی ہے ان کو خاتم کہا جاتا ہے. وہ اطباء جن کی سند چلتی ہے، جو اپنے مضمون میں درجہ کمال کو پہنچ جاتے ہیں، ان کو خاتم کہا جاتا ہے. اور ایک استعمال خاتم کا خود حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی سنیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، انتا خاتم الاولیاء. ایک روایت میں ہے فرمایا انتا خاتم الاصفیاء. بات ایک ہی ہے، دونوں روایتیں ملتی ہیں. اگلی بات سننے والی ہے، کما انا خاتم الانبیاء. جس طرح میں خاتم النبیین ہوں، اے علی تو ولیوں کا خاتم ہے. اب خاتم کا ترجمہ وہ لگا کے دیکھیں جو مولوی کرتے ہیں. کیا مطلب بنے گا؟ کما کا لفظ بھی آ گیا ہے، جیسا میں ویسا تو. خاتم میں ہم برابر ہیں، لیکن میں نبیوں کا خاتم، تو ولیوں کا خاتم. تو مطلب یہ بنے گا کہ اے علی، جس طرح میرے آنے کے بعد، یعنی ان مولویوں کے ترجمے کے لحاظ سے، جس طرح میرے آنے کے بعد ہر قسم کی نبوت کی عطا ختم ہو چکی ہے، ہاں پرانا نبی آ سکتا ہے، اس طرح اے علی میرے بعد، تیرے بعد ولایت کی صف اسلام سے لپیٹ دی جائے گی. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا دعویٰ بیکار جائے گا. قرآن کریم غلط نکلے گا، نعوذ باللہ. کوئی ولی پیدا نہیں ہوگا، کیونکہ جیسے میں آخری نبی ہوں اس طرح تو آخری ولی امت میں ہے. اس کے بعد کوئی امت کا کوئی شخص کبھی ولی کا منہ نہیں دیکھے گا. یہ ترجمہ قابل قبول ہے؟ تسلیم کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. کیا ولایت بھی ختم ہو گئی؟ نبوت تو گئی، نبی نہیں آ سکتا، تو کیا ولی بھی کوئی نہیں آئے گا؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے علی کو کہ اے علی تو خاتم الاولیاء ہے. بس خاتم کا معنی اگر وہ معنی جو مولوی کرتے ہیں تو مطلب یہ ہے تو آخری ولی ہے، اب کبھی کوئی ولی نہیں آئے گا. اور یہ جھوٹ ہے. وہ معنی کرنا پڑے گا جو دونوں جگہ برابر اطلاق پائے. گز کپڑوں سے تو نہیں بدلا کرتا، گز تو اتنا ہی رہتا ہے. ریشم ناپو یا کھدر ناپو. اس لیے لفظ خاتم وہی ہے جو دونوں جگہ برابر استعمال ہوگا. جماعت احمدیہ کے نزدیک خاتم کے معنی جو معروف اور رائج ہیں وہ یہاں چلتے ہیں. ایک معنی میں نے بتایا ہے سب سے اوپر، سب سے بالا، جس کا مسلک آخری مسلک شمار ہو، جو آخری مانوی سند بن جائے. تو مراد یہ ہے کہ جس طرح میں نبیوں کے لیے ایک سند بن گیا ہوں، میرے حوالے کے بغیر کوئی نبی سچا نہیں ہو سکتا. جب تک میرے آثار اس میں نہ پائے جائیں، جب تک میری تصدیق نہ پائی جائے، کسی کی نبوت سچی نہیں. اس طرح ولایت میں جو تیرا مخالف ہوگا، جس میں تجھ سے مخالف آثار ولایت ہوں گے اور وہ کہے گا میں ولی ہوں، وہ جھوٹ بولتا ہے. اس نقطے کو سمجھ کر تمام جھوٹے صوفیاء کا پول کھل جاتا ہے. وہ جو حضرت علی کے پیرو ہو کر ملتان میں ناچتے پھرتے ہیں اور چمٹے بجاتے ہیں اور علی کا نعرہ بلند کرتے ہیں، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کے مخالف چل کر ثابت کر دیتے ہیں کہ وہ ولی نہیں ہے، کیونکہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو خاتم الاولیاء قرار دے دیا. بس اگر حکمت سے بات سمجھیں تو بڑے فوائد ہاتھ آتے ہیں. اگر بے حکمت کی بات کر کے تعصب کے پیچھے چلیں تو سارا فیض ہاتھ سے جاتا رہتا ہے. اب آگے چلتے ہیں. لفظ خاتم کے اور کیا معنی ہیں؟ انگوٹھی جس کے اوپر کچھ لکھا ہو، کہیں لگائیں تو وہ مہر تصدیق بن جاتی ہے.
یہ بہت ہی عظیم الشان دعویٰ ہے جس کی نظیر دنیا میں کسی نبی میں نہیں ملتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء کا مصدق قرار دیا گیا ہے۔ مانوی لحاظ سے پہلے بتا چکا ہوں، اب ظاہری معنوں سے بھی مصدق قرار دیا گیا۔ آپ کی مہر تصدیق ہو تو نبی ہے، ورنہ نہیں ہے۔ اور میں بارہا مذاہب کو چیلنج دے چکا ہوں، آج تک کسی ایک نے بھی اس کے جواب میں کچھ پیش نہیں کیا۔ وہ یہ ہے کہ ایک نبی مجھے دکھاؤ کل عالم میں جس نے کل عالم کے نبیوں کی تصدیق کی ہو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا ایک بھی نہیں ہے۔ حضرت اکیلے نبی ہیں جنہوں نے کہا کہ مجھے مانو تو یہ کافی نہیں ہے، میں بھی تصدیق کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں میں ہر زمانے میں نبی بھیجے ہیں۔ تم بھی تصدیق کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمام زبانوں میں ہر مقام، ہر مرتبہ، ہر بستی میں نبی بھیجے ہیں۔ یہ مانو گے تو میرا ایمان قبول ہوگا، ورنہ میرا ایمان بھی رد ہے، یعنی مجھ پر ایمان لانا بھی رد ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ یہ دیکھو محمد رسول اللہ اس شان کے نبی ہیں کہ وہ ایمان لے آئے ہیں اللہ پر اور ملائکہ پر اور کتب پر اور تمام انبیاء پر، اور آپ کے ماننے والے بھی سب کے سب مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ ان سب باتوں پر ایمان لائیں، اور دعویٰ یہ کرتے ہیں لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم خدا کے بھیجے ہوئے میں سے کسی میں کوئی تفریق نہیں کرتے، جو اس کی طرف سے آیا اس کے سامنے تیرے تسلیم خام، اس کو ماننا پڑے گا۔ یہ ہے خاتم النبیین۔ اگر کوئی اور ہے تو نکال کے دکھاؤ۔ مانا وہ جو کل عالم پہ اسلام کی فتح کو ثابت کر دے، اس کی برتری کو ثابت کر دے، کوئی مذہب سامنے سر نہ اٹھا سکے۔ ورنہ یہ دعویٰ کہ بعد میں کوئی نبی نہیں ہوگا، اس کی کیا دلیل ہے؟ کس نے سارا زمانہ دیکھا ہے؟ کوئی بھی نہیں مانے گا، نہ مانتا ہے۔ پہلے ایمان لاؤ تو پھر مانتے ہو، ورنہ اپنی ذات میں اسلام کی برتری ثابت کرنے کے لیے اس بات میں، اس دعوے میں کوئی بھی دلیل نہیں۔ لیکن جو میں بتا رہا ہوں مانا، اس کی روح سے قرآن سب کتب سے افضل ہو جاتا ہے کہ باقی کتابوں کی تصدیق کی ہے۔ محمد رسول اللہ سب دنیا سے افضل ہو جاتے ہیں کیونکہ سب نبیوں کی تصدیق کی ہے۔ اور اسی دعوے میں خاتم النبیین میں آپ کا عالمی ہونا مضمر ہے، اس کے اندر شامل ہے۔ کیونکہ آج کوئی نبی بھی عالمی ہونے کا دعویٰ اس لیے نہیں کر سکتا کہ اگر وہ عیسیٰ ہیں فرض کریں تو اس کی بات جس طرح عیسائی آج پیش کر رہے ہیں اور جو بائبل سے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے کسی اور قوم کے نبی کا ذکر ہی کوئی نہیں کیا۔ باقی سب کو جھوٹا مانو گے تو عیسیٰ کو سچا مانو گے، اگر کسی اور کو سچا مانو گے تو عیسیٰ کو جھوٹا ماننا پڑے گا۔ بین یہی حال ہر دوسرے نبی کا ہے۔ اس نے اپنی تصدیق کروا لی اور اس کی قوم اس پر راضی ہو گئی، وہ زمانہ لد گیا، ختم ہو گیا۔ آج اس نبی کو یہ توفیق ہو ہی نہیں سکتی کہ عالمی ہونے کا دعویٰ کرے۔ اگر عیسیٰ یہ دعویٰ کرتا ہے مثلا علیہ السلام، تو پتہ ہے مسلمانوں کو کیا قیمت دینی پڑتی ہے؟ مسلمانوں کو محمد رسول اللہ سے دامن چھڑا کر پھر عیسیٰ کو ماننا پڑتا ہے۔ اگر ایک ہندو تسلیم کرتا ہے، اس کو کرسچن سے دامن چھڑا کر عیسیٰ کو ماننا پڑے گا، بیک وقت دونوں کو نہیں رکھ سکتا۔ ایک بدھ تسلیم کرتا ہے تو بدھ سے پیچھا چھڑا کر عیسائی ہونا ہوگا۔